ابھی ہو چکی ہو اور اس کے خلاف اپیل پینڈنگ نہ ہو، کیونکہ خان کی سزا یابی کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو شارٹ ٹرم پیرول رہائی ممکن ہے، کسی کے عزیز کے جنازے میں شرکت کرنی ہے یا فار دیٹ میٹر ہیلتھ ایشوز ہیں، جو ان کا رویہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ تاحال پیرول جو ہے ایک خیر سگالی کا جذبہ ہے جو مجھے ان کی طرف سے دکھائی نہیں دکھتا ہے کہ وہ دکھائیں گے اور خان کو پیرول پہ رہا کریں گے۔ خان کی اپیل لگی ہے نا اگلے ہفتے، تو پیرول کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر وہ سزا معطل ہو جاتی ہے۔ علی امین خان کی کاوش کو میں سراہتا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیرول پہ رہائی جو ہے وہ خان کی ممکن ہوگی۔ لیکن جس طرح سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ راول پنڈی میں بھی ڈرون ہوا ہے، اٹک تک بھی جو ہے وہ ڈرون پہنچ گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے اس وقت خدشات بڑے لاحق ہو چکے ہیں کہ کوئی اٹیک کہیں اڈیالہ جیل کے اوپر نہ آ جائے، میزائل یا ڈرون وغیرہ۔ بالکل، یہ میں نے اس پہ بھی خود بھی ٹویٹ کیا ہے۔ خان کی لائف بڑی قیمتی ہے اور جس طرح یہ ڈرون جو ہیں اٹک تک پہنچ گئے ہیں تو خان کی موجودہ حالات میں تقاضا ہے کہ خان کو جو ہے شفٹ کیا جائے یا بنی گالہ یا پشاور۔ قوم کے لیے ان کی جان بڑی قیمتی ہے اور یوں جو ہے اس طرح اللہ کے سہارے اور ڈرون کے جو ہے مرسی پہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے اور وہ اس کے ناخن لینے چاہیے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے، پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے وزیر دفاع کا بیان آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہیں گے، پھر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آج کے بعد انڈیا کچھ نہیں کہے گا، پھر اس کے بعد 2 راتوں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے مقبوضہ آزاد کشمیر میں ڈفرنٹ جگہ پہ، اس سے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے آزاد کشمیر کے۔ آزاد کشمیر میں اگر شہید ہوئے تو میرا خیال ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی جو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی 41 لوگ وہاں پہ بھی مرے ہیں، لہٰذا یہ انفارمیشن آج نیشنل اسمبلی میں شیئر کی گئی اور اس سے زیادہ کارروائی جو ہے وہ درکار ہے کہ ہو، تاکہ پوری قوم دیکھے کہ ہمارے شاہینوں نے، ہماری افواج نے پاکستانیوں کے خون کا بدلہ اور ہماری جو زمین ہماری جو خود مختاری ہے اس پہ جو عملہ ہوا ہے اس کا جواب انہوں نے بھرپور طریقے سے لیا۔ بتائیے گا کہ رات تک جو انڈین میڈیا ہے جس طرح کی ان کی جہاں پہ جنگ رسائی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لاہور بندرگاہ کے اوپر بھی انڈین فوج نے قبضہ کر لیا ہے، یہ لاہور بندرگاہ ہے، یہ پورا دنیا جانتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کراچی کو بھی اڑا دیا، پھر کہا اسلام آباد کو بھی اڑا دیا، یہ کہا کہ 65 کلومیٹر جو ہے وہ گھس پہ ہے اندر۔ یہ انڈین میڈیا تمام رات ساری رات یہ چلاتا رہا، کیا جواب دینا چاہیے؟ بھرپور جواب ہونا چاہیے انڈین میڈیا کے خلاف۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شہبازی کا گھر ہے اسلام آباد اس کو جلا دیا، وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، وہاں پہ حملہ ہو گیا، تو یہ انڈین میڈیا کی کیا طرح بات ہوئی؟ دیکھیے، جھوٹ اتنا بولنا چاہیے نا تاکہ 2 دن تو چل سکے۔ ان کا جھوٹ جو ہے ابھی منہ سے نکلا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اب لاہور میں اگر انہوں نے بندرگاہ بنا دی ہے تو چلے وہ بندرگاہ ان کی ہو گئی، اور جہاں تک کراچی میں اور یہ دیکھیں اتنا جھوٹ بولنا چاہیے۔ بہرحال حیرت ہے جس انداز میں ذمہ دار میڈیا، جس طرح ان کی جو مشہور میڈیا چینلز ہیں اور جو جس تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری طرف سے گور سیال صاحب نے ابھی تک اس جھوٹ کا جواب نہیں دیا ہے، لیکن جھوٹ جی سردار طیب کو لانا پڑے گا وہ جواب دیں۔ سر پترکار کوئی نہیں اگر عمران خان کی پیرول پہ رہائی ہوتی ہے، اب آپ گلے شکوے بلا کر اڈیالہ پہنچیں گے؟ میرے خان سے کوئی گلے شکوے نہیں ہے پارٹی سے نہ، ابھی تو فی الحال ہم جنگ میں مصروف ہیں انڈیا کے ساتھ، تو باقی پارٹی کے ساتھ میرے تو 1-2 اشخاص کے ساتھ ہیں، وہ لوگ ہیں جو باز نہیں آتے ہیں، تو لہٰذا جب کسی کی بدنیت ہی آپ پہ واضح ہو جائے نا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ شخص اپنا مرتبہ، اپنا قد، اپنی عزت، اپنی توقیر کھو دیتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ میری بننے والی بات کبھی نہیں ہوگی۔ مروت صاحب، جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، نواز شریف اور زرداری کی جانب سے ابھی تک اس طرح کوئی سخت رد عمل سامنے نظر نہیں ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا مروت صاحب، ہائی کورٹ کے پاس
jurisdiction ہے کہ وہ پیرول پہ خان کی رہائی کرے؟ جورسڈکشن تو ہے، پیرول جو ہے ایک ریمیڈی ہے، اور ہائی کورٹ اگر جینون جو میٹر ہے وہ اپیل ہے، جو پیرول سے بدرجہ ایک مضبوط ریمیڈی ہے، اور اس میں 426 کے تحت درخواست خان کی دی گئی ہے کہ سزا معطل ہو، وہ ایک اسٹیچوٹری رائٹ ہے۔ خان تقریباً 2 سال ہونے کو آیا ہے کہ جیل میں ہے، اور جن جرائم میں ان کو سزا دی گئی ہے ان کی سزائے موت نہیں بنتی ہے، تو جس جرم کی سزا جو ہے وہ عمر قید اور سزائے موت نہ بنتی ہو، وہ سزائیں 1 سال اگر آپ نے جیل میں گزارا ہو تو قانوناً معطل ہو جاتی ہے۔ سر آج بات یہ بتائیں سر، اس جنگ کا حل کیا ہے سر؟ یار 2 سال کے بعد کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کے کارکن عباد فاروق کو آج رہا کیا گیا، کیا 2 سال؟ عباد فاروق کو 2 سال بعد نہیں رہا کیا گیا ہے۔ عباد فاروق پہلے رہا ہوئے تھے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے مجاہد آدمی ہے، اور ان کی رہائی کا جو ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ خبریں یہ پہلے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی رہا کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک رہائیوں کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں آج ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے یہ بات کی، جواب اس نے کہا تھا نا کہ جب دوبارہ حملہ کریں گے تو تب دیں گے۔ اب آج انہوں نے ڈرون پھینکے ہیں، لہٰذا السلام علیکم۔ سر میں تو بول رہا ہوں آپ کو کئی دنوں سے کیسے ہیں؟ آپ فون کریں، ٹھیک ہے، بالکل جی، آپ کر لو انٹرویو۔ صرف 2 منٹ دے دیں مجھے۔ سر یہ آج کی کیس کے حوالے سے بتائیں عمران خان جی۔ آج کی کیس میں آئے تھے خان صاحب کے لیے یکجہتی کے اظہار کے طور پہ، اور یہ بس ریڈ کارپیٹ کا شکار ہے، آبجیکشن ہے، پھر آبجیکشن میں اب نوٹس نہیں ہو، اگلی پیشی پہ نوٹس ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں ذرا تھوڑی سی انصاف کے دائرے میں آنی چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو رہائی مل جائے گی؟ میرا خیال ہے بی بی صاحبہ باہر آ جائے گی، خان صاحب کو ان کو چھوڑنے کا مائنڈ نہیں ہے۔ اب یہ جنگی حالات کا اگر پی ٹی آئی نے صحیح فائدہ اٹھا لیا اور پریشر بڑھا دیا تو پھر خان باہر آ سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھا موقع ہے۔ آپ یکجہتی کے لیے آئے تھے، یکجہتی الاؤ ہے جیسے ترکیم صاحب نے، جیسے آپ کو ماضی میں آپ نے مجھے کسی سے پرمیشن لینے کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ اور ایک سیولین کی وہاں پہ کیجولیٹی نہیں ہوئی، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ہے، اتنے خوبصورت ہمارے پھولوں کو مارا ہے۔ یہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے، ہمارا 4 سال کا بچہ، ہمارا 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، ان پھولوں کو انہوں نے روندا ہے، ان کا بدلہ لیا جائے گا، ان پھولوں کا بدلہ لیا جائے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد لیا جائے گا۔ جہاں تک ان کے ڈرونز کا تعلق ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو ہیں وہ اس سے ہماری جو فوج ہے وہ کھیلتی رہتی ہے، اور پچھلے 30 سال سے ہم ٹرینڈ ہیں۔ میں نے جیسے اندر بھی بات کی کہ ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کے فوجیوں کی کیا حالت بن چکی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہماری جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر وہ ان کو بھاگنے کے لیے کسی جگہ کے اوپر میرا خیال ہے کہ جگہ نہیں ملے گی، اور اس وقت وہ قائل اور سست ہیں، ان کی نظر ان کے چہروں سے لگتا ہے، ان کے چیخنے سے لگتا ہے، ان کے رام رام کرنے سے لگتا ہے، ساری چیزیں یہاں ہو چکی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، ملائیشیا، ٹرکی، خلیجی ممالک، ایون دنیا نے جس میں یو ایس اے بھی ہے، دوسرے بڑے بڑے ممالک ہیں، انہوں نے بھی ہندوستان کا ساتھ، اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا، وہ بے نقاب ہوا، وہ دہشت گردی کی بات کرتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو میں قرار دیتا ہوں وہ میں عالمی دہشت گرد ہندوستان اور اسرائیل دونوں کو دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری بات ان غداروں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھ کر جو فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو میں